السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر، اور آپ سن رہے ہیں اسٹار پوئٹری سینٹر سے بچوں کی پرورش کے حوالے سے کامیابی کے کچھ کامیاب تربیت کے حوالے سے کچھ اصول میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور میں نے اپنے بھی بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا بہت خاص خیال رکھا ہے کہ خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں سچائی، وقت کی پابندی، علم کی قدر، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ سچ بولا کریں۔ تو میں سب سے پہلے ماؤں سے میں مخاطب ہوں، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں خود اٹھائیں۔ اس میں چند بنیادی اصول ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ بچوں کا صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، اور اس کی اہمیت آپ بچوں کو صبح جلدی اٹھایا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے دیر تک سوتے رہیں گے تو ان کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی رہے گی۔ بالکل بچوں کو سونے دینا چاہیے، اور کم از کم بچوں کو 8-10 گھنٹے تو آرام سے سونے دینا چاہیے، مگر اس کا طریقہ کار یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ رات 2:30 بجے سو رہے ہیں اور وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 12 بجے 1 بجے تک سوتے رہیں چھٹی والے دن۔ تو اسکول والے دن تو بچے جو ہیں وہ پھر اسکول کے کلاس روم میں جا کر بچوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اس اساتذہ بھی تنگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھی کوستے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ تمام ماؤں کو کوسا جائے یا انہیں برا بھلا کہا جائے یا وہ تربیت اچھی نہیں کر سکتی۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری بچوں کی ماؤں پر ڈال دی جاتی ہے، حالانکہ پورے گھر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں ان کی مدد کریں۔ جیسے کہ بہت سی مدرس چاہتی ہیں کہ وہ بچوں کو صبح جلدی اٹھائیں، لیکن گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ انہیں سونے دیں۔ بہت سارے گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھائیں، تو لیکن پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے دیر تک سوئے رہیں تاکہ وہ انہیں ڈسٹرب نہ کریں، تو وہ اپنے کام صبح کے آرام سے کر لیں، کچن وغیرہ کے، کھانا پکانا۔ لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، اور آپ کے بچے بہت سی بری عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کبھی بھی بچوں کی جو عادتیں پختہ ہوتی ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو دیر تک سلاتے رہتے ہیں کہ اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی، یا یہ سویا رہے ہم اپنے کام کرتے رہیں۔ آپ جب پھر ان بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ جبر اور زبردستی کرتے ہیں، اور انہیں زبردستی صبح اٹھاتے ہیں۔ جب پیرنٹس خود ہی رات کو دیر سے سوتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہوتا، بچے جلدی نہیں سوتے ہیں، یا پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں رات دیر تک، اور وہ سب بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ان بچوں نے صبح اسکول جانا ہے۔ اس وجہ سے بچوں کی پراپر نیند پوری نہیں ہوتی۔ مدرس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اسٹرانگ بنے اور ان کی روٹین صحیح سیٹ رکھیں۔ میں عرض کر رہی ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے گھروں میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو، آہستہ آہستہ گریجولی آپ اپنے عمل سے آپ کھانا جلدی لگا دیا کریں، رات کا کھانا کم از کم بچوں کو جلدی کھلا دیا کریں۔ پھر آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ سونے سے پہلے وہ اپنے اسکول کی چیزیں خود چیک کیا کریں۔ سب ذمہ داریاں مائیں خود سنبھال لیتی ہیں یا ڈال دی جاتی ہیں ان کے کندھوں پر، بچے ان کے بالکل ڈفر رہ جاتے ہیں۔ جب وہ بچے عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں خود نہیں سنبھالتے ہیں، انہیں عادت نہیں رہتی ہے اس چیز کی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کی، جیسے آپ کے بچے تھوڑے سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے شوز خود پالش کریں، اسکول سے ذمہ داری کے ساتھ اپنی کاپیز، اپنی جو بکس ہیں، اپنی جیومیٹری باکس ہیں، وہ دھیان سے واپس لے کر آئیں، چیک کریں، انہیں بار بار دیکھیں کہ اس میں چیزیں پوری ہیں۔ اچھا، پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں نا، تھوڑے بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے۔ وہ تھوڑے بڑے ہو کے کبھی بھی نہیں سیکھتے، انہیں عادت ہو جاتی ہے آرام کی، اور ہماری عوام میں تو آرام کوٹ کوٹ کے بھر چکا ہے۔ ہم سب لوگ آرام کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، خاص طور پہ شہروں میں، شہری زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ آرام کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ دیر تک سونے کی عادت ہماری قوم کو برے طریقے سے برباد کر رہی ہے،
لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا. اصل میں مائیں خود سوئی رہتی ہیں دیر تک. اچھا سب مائیں نہیں سوتی دیر تک، بہت محنت کش خاتون ہوتی ہیں، وہ صبح اٹھ جاتی ہیں. مگر میں نے کہا نا کہ آپ لوگ بچوں پہ دھیان نہیں دیتے، بچوں کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی ہے. لڑکیوں کو، نئی نسل کی بیٹیوں کو دیر تک سونے کی عادت پڑ چکی ہے. وہ آپ لاکھ ان کو آوازیں دیتے رہے. اچھا ایک اور چیز ہمارے ہیں کہ ہم بچوں کو جو چیزیں نہیں سکھاتے نا، ہم ان سے ان کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے ہمیں جواب میں وہ چیز دیں. مثال کے طور پہ آپ خود ان کے سامنے گھر میں لڑ جھگڑ رہے ہیں یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہت عزت سے بات کریں گے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہتے ہیں نہیں تم تمیز سے بات کرو، لیکن ہم خود بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. آپ انہیں برداشت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے تو وہ برداشت کرنا سیکھیں گے نا. لیکن غلط کے لیے کبھی بھی بچوں کو دبنا نہیں سکھائیں. مثال کے طور پہ جو بچوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس میں کوئی ان کے اوپر تشدد کر رہا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انہیں بولنا سکھائیں. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، انہیں بات کرنا سکھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں. سچ بولنے کی عادت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہ عادت ایک بار ڈال دیں بچوں میں، آپ زندگی میں بہت سکھی رہیں گے. اور ایک بچے اسکول سے واپس آئیں تو اپنے کپڑے وہ خود سنبھالیں، وہ چیزیں جگہ پر رکھیں. اس کے لیے ہر وقت چیخنا اور ڈانٹنا ضروری نہیں ہے. آپ جب وہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں نا پیرنٹس کو کہ وہ آپ خود اپنی چیزیں سنبھال رہے ہیں، تو بچے بھی چیزیں سنبھالتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچے جو دیکھتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی 5-6 سال کا بچہ ہے تو وہ بہترین ماڈل ہے آپ کے لیے سکھانے کے لیے. چھوٹے بچے 3 سے لے کر 6 سال تک کے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، یعنی ان کی عادت کوئی بھی اس وقت پختہ نہیں ہو پاتی. اگر ہم کوشش کریں تو چھڑوا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سی مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کو گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی نا، کہیں سے سن لی انہوں نے، یا کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں جو مناسب نہیں لگتی فیملی میں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے چھڑوانے کا، آپ بچے کو ایک دم سے روکیں نا، بچہ کبھی نہیں رکے گا. بچے چھپ کے وہ چیز دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں کریں گے، وہ چھپنا سیکھ لیتے ہیں. یہ چھپنا نہیں آپ نے ان کو سیکھنے دینا. آپ ان کے ساتھ اتنی دوستی کر لیں کہ وہ آپ کو اپنا مسئلہ بتائیں کہ ہم یہ عادت نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ہم یہ چیز چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے. آپ ان کی مدد کریں، انہیں پیار دیں. بچے ہمیشہ پیار سے سدھرتے ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ آزما چکی ہوں اس چیز کو، میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. بچوں سے پیار کریں، اپنے بچوں سے بھی، اپنی فیملی کے بھی تمام بچوں سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت سے ایسے مسائل بچپن میں ہو جاتے ہیں جو وہ نہیں بتا پاتے ہیں اور پھر بڑے ہو کے وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ بچوں کو کوئی کہیں پہ اسکول میں یا کسی جگہ پہ کسی استاد سے بہت زیادہ مار پڑی ہوتی ہے، لیکن آپ کو وہ نہیں بتاتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے آگے سے آپ نے انہیں ڈانٹنا ہی ہے. آپ اپنے بچے کا اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ پہلے آپ کی تربیت سٹرونگ ہونی چاہیے نا. آپ گھر سے بچے کو پورا کام کروا کے بھیجیں، آپ کی ساری ذمہ داری پوری ہونی چاہیے. بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، آپ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ان کی اچھی طرح پہلے تربیت کریں. بہت ساری مدرسوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بچوں کو ڈائپر لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے. بچے بس فٹافٹ اسکول کے حوالے کرو، ٹھیک ہے. پورے گھر کو مصیبت آئی ہوتی ہے، نہ اس بچے کو سپورٹنے کی عادت ہوتی ہے. اس بیچارے کی معصوم چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی کم عمر ہوتی ہے، اس پہ بہت زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ پہ سب کے گھروں میں موبائلس ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ مدر فادر کے الگ الگ سہولت موجود ہوتی ہے، جیسے کہ تقریباً اب عام ہو گئی یہ چیز. بچوں کے الگ موبائل ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے اوپر بچوں کی پرورش کے طریقے، بچوں کو نرسری کی ورک شیٹس کروانی، یہ سب یہ جو پہلے 1-2 سال ہوتے ہیں نا، یہ آپ بچوں کو گھر پہ ٹرینڈ کیا کریں. کوشش کریں کہ آپ کا بچہ تکلیف دہ عمل سے نہ گزرے. چھوٹے بچوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کو ٹیوشن بھیج دینا، ان کو گھر سے نکال دینا، سارا دن ان کو نظروں سے دور رکھنا، یا باہر کھیلنے گئے میں آپ کو نہیں پتہ وہ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ کتنی دیر کھیلتے رہے. آپ لوگ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں
اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. انسان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی تو ایک فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہے نا. جب آپ ایک طرف مصروف ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اکثر بھول جاتے ہیں کہ بچہ کہاں کھیلنے گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں آپ کا بچہ کن لوگوں سے دوستی کرتا ہے، آپ کا بچہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے. کبھی بد اخلاق اور بدتمیز لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے مت دیں بچے کو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر فیملی میں کوئی ایسے ممبرز ہیں تو بچے ان کے ساتھ روڈ بیہیویئر کریں. اس کا حل ہوتا ہے، اس کا ایک حل موجود ہے. وہ حل یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہینڈل کرنا وہ تبھی سیکھیں گے جب وہ اپنے پیرنٹس کو چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بہت چیز دیکھی ہے جس کا مجھے شکایت ہے بہت زیادہ، کہ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. ہم اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ، مگر ہم نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں تو اسے کیسے پتہ لگے گا. ہاں، وہ جو ادھر ادھر سے باہر سے آج کل میڈیا بہت رول اس میں پلے کرے، لیکن میڈیا برا نہیں ہے. میڈیا اچھی چیزیں بھی تو دے رہا ہے نا. میڈیا اچھا برا دونوں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ اچھی چیزیں پک کریں، وہ اچھے انسان بنے. اور یہ صرف جو ہے نا پیرنٹس کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. تو میں نے بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا، بہت شکریہ آپ نے میری بات سنی. مجھے امید ہے کہ اس سے ضرور آپ لوگ اگر پسند کریں گے تو اسے کومنٹ کیجئے. آپ لوگ کومنٹ نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ کومنٹ کیجئے کہ پتہ لگے کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے، تاکہ اس ٹاپک کو میں اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے لیے لے کے آؤں. اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میرے چینل کو اسٹار پوئٹری سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنی رائے سے ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے آگاہ کیجئے. اللہ حافظ، بہت شکریہ.